من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات الله صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی چراغ خانہ مصطفیٰ سکون قلب مرتضیٰ بطول عذرا ام ابیہا ہم سب کی ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس نورانی ملکوتی اور عرشی حسین مائدہ زینبیہ پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ من و سلوائے زینبی کی صورت میں یہاں سے ایمان، یہاں سے تقوی، یہاں سے معرفت،
یہاں سے اصلاح، یہاں سے خاتمہ بالخیری، یہاں سے شفا، یہاں سے دوا، یہاں سے دنیا اور یہاں سے آخرت کو سوار کر جانے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد و ہمارا موضوع سخن ہے، جس محور جس چیز کو قرار دے کر اس عشرے کو ہم لے کر چل رہے ہیں، مقصد حسین معاشرے کی اصلاح معاشرہ، مقصد امام حسین علیہ السلام۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر سجائے، مسجدیں بنا لے اور مسجدوں سے اذان کی آواز آئے۔ وتھ ریفرنس ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جس اصلاح کے لیے امام گھر کو چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، اور بہت بڑی بات ہے پوری فیملی وتھ فیملی امام حسین علیہ السلام قیام کربلا کے لیے جو جا رہے، اس میں اصلاح مطلب پولیٹیکلی دیکھا جائے اصلاح سیاست ہے، اس میں اصلاح عقیدہ ہے، اس میں فیملیز کی اصلاح کے لیے امام نے فرمایا، اس میں ایک بچوں کا جو بروٹ اپ ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے امام نے فرمایا میں جا رہا ہوں۔ اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین، ہم سب کا مولا، ہم سب کے باپ، شاہ نجف، شیر خدا، مولا کل کیا فرماتے ہیں؟ 3 اصلاح جس دن تمہاری لائف میں آ جائے، تم ساس ہو، بہو ہو، امیر ہو، غریب ہو، تم جہاں کہیں پر جس بھی سٹیٹس کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، 3 اصلاح تمہاری زندگی میں آ جائے، علی ضامن بن رہے ہیں کہ تم خاتمہ بالخیر اور شفاعت ائمہ طاہرین اور جنت میں جو ہے وہ خاص مقام تمہیں دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، آپ کا اور خدا کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کی اصلاح کرے۔ ایکچولی ہمارا جو کنیکشن ہے نا یا رمضان المبارک میں ہوتا ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے یا محرم الحرام میں ہوتا ہے، اور ہمارا جو کنیکشن ہے بہت زیادہ اگر میں خدائی بنوں تو 8 ربیع الاول تلک، 9 ربیع الاول سے میرا حلیہ بھی چینج، میرا اوڑھنا بچھونا بھی چینج، میری لائف سٹائل بھی چینج۔ تو مولا فرماتے ہیں امام حسین اس لیے قیام فرما رہے کہ وہ کنیکشن عبد اور معبود کے درمیان اس کی اصلاح ہو کہ اینی ٹائم آپ کا خدا سے ایک پل کے لیے بھی یاد ہے، خدا سے غافل نہ ہونا۔ جس دن یہ ہو جائیں، ہم نے آپ کو واقعات بھی بتایا، احادیث کی روشنی میں بتایا کہ پروردگار عالم غیبی مدد یوں شامل حال فرما دے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کو لگے گا یہ برا وقت میرے اوپر کیوں آیا، لیکن خدا نے کہا گزرتے ٹائم کے ساتھ تمہیں فیل ہوگا وہ برا وقت تمہارے حق میں اتنا اچھا تھا کہ وہ برا وقت اگر نہیں آتا تو آج کے یہ اچھے دن تم نے دیکھنا نہیں تھا۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا۔ سیکنڈ سن لیجئے گا، مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ امر دنیاہ۔ تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، میں حجاب کروں نہ کروں، میں نماز کو اول وقت پڑھوں نہ پڑھوں، میں گیدرنگ میں جاؤں نہ جاؤں، میں فرش عذاب پہ جاؤں یا میں بیڈ روم میں ٹی وی آن کر کے انجوائے کروں، چل کروں، اور میں مطلب ایسی کے نیچے بیٹھ کر سو جاؤں۔ امام امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے من اصلح، تھوڑی دیر کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ یا علی مدد کہہ کر، امر آخرت ہو، اپنی آخرت کو سنوارے، اور تمہاری لائف میں پریورٹیز میں آخرت ہو، دین کیا ہو؟ دنیا ہو، تو خدا تمہاری دنیا کو خود ہی سنوارتا چلا جائے گا، خود ہی سنوارتا چلا جائے گا۔ کسی نے مجھے کہا کہ خانم یہ جو مولا علی نے فرمایا نا یہ بالکل فٹ آتا ہے میرے خاندان پر،
میں نے کہا کیوں؟ کہ لیے اتنے بھولے بھالے کہ ان سے کہے کہ تم مولا علی کے نام پہ زمین پہ بیٹھو تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتے، ان سے کہیں آخرت کے لیے نا تم آج رات نہ سو تو وہ نہیں سوتے، ان سے کہے تم یہ چیز اس کو دے دو گی نا تمہیں یہ ثواب ملے گا، وہ بھی کیا ہے دے دیتے۔ آج ان کے بچے لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بچے آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں جا کر اس پوسٹ پر پہنچے۔ آپ خدا کے لیے کرو تو یہ علی کا نعرہ اور علی کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو خود ہی سنوارتا جاتا ہے۔ اور تھرڈ مولا امیر المومنین نے کون سے اصلاح کی بات کی جس کے لیے حسین قیام کربلا کر رہے کہ من اصلح سریرتہ، سریرہ انٹرنل مطلب سول، جو اپنی روح کی تربیت، جو اپنے باطن کی صفائی، جو اپنے دل کو نفاق سے پاک، جو اپنے وجود کو کینہ بغض سے پاک، جیلسی سے پاک اور اپنے وجود کو حرم اللہ بنانے میں کامیاب ہو جائے، اصلح اللہ علانیتہ، خدا اس کے ظاہر کی خود ہی کیا کر لیتا ہے اصلاح کرتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی، ان کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، ہاں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کا کہنا مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ کیا ہے ان کی آئیز کے اندر، یا کون سے مطلب فارم میں وہ ہوتے تھے کہ میں کہوں کہ ہاں اس فارم میں ہمیں خوف آتا ہے؟ وہ تو اینی ٹائم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے تھے، وہ تو اینی ٹائم یاد خدا میں مصروف ہوتے تھے، لیکن وہ ہیبت خدا نے عطا کی جو مولا امیر المومنین نے کہا تم روح کو خدائی بناؤ، تم اپنی تھنکنگ کو خدائی بناؤ، تم اپنے باطن کو حسینی بنا لو، تمہارے ظاہری امور کو سنوارنا اوپر والے کا کام ہے، اوپر والے کا کام ہے۔ I don't know یہ میں نے سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے کہ کسی عالم دین نے تہران میں جب ان کے گھر میں کنڈولنس کے لیے وہ گئے قاسم سلیمانی صاحب کے، تو ان کی بیٹی زینب بہت زیادہ انہوں نے گریہ کیا کہ آیت اللہ میرے باپ کا تو خواب تھا، لاسٹ برتھ ڈے پہ انہوں نے کیک کاٹی تو کہا میرے بچوں آمین کہنا میں دعا مانگ رہا ہوں، اور دعا انہوں نے کیا کی تھی مجھے خدا کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو اور اسی سال نصیب ہو۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں بیٹی ہوں، میرے باپ کے وجود کا کوئی ایک پیس بھی نہیں، ایون ٹیچ بھی نہیں، صرف ان کا ایک ہاتھ یہ حصہ ملا ہے، تو میں کیسے برداشت کروں، میرے دل کو قرار کیسے آتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں قوم میں بی بی معصومہ کے روزے پر گیا اور میں نے وہاں بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ وہ عالم دین ہمیں کہہ رہے تھے ایک سیمینار میں کہ میں نے اس قدر گریہ کیا اس بیٹی کو قرار آ جائے، اس بیٹی کو کہیں سے تو کوئی اشارہ کوئی سگنل دے دے کہ ہاں نہیں ان کے بابا کس قدر راحتی میں رہ رہے ہیں، وہ تکلیف جس طرح وہ سمجھ رہی ہے وہ بات نہیں ہے۔ شہادت کے آفٹر 15 ڈیز وہ کہنے لگے بخدا میں نے خواب میں جنرل قاسم سلیمانی کو ابو مہدی مہندس کے ہمراہ میں نے خود خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے کہنے لگے تم تکلیف کی بات کر رہے ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ امام حسین نے جو قیام کیا نا اسلام میں، جہاں یہ سارے میں قسمیں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک اصلاح امام فرماتے مجھے مطلب نظریے کو چینج کرنا ہے، نظریہ کی اصلاح کرنی ہے۔ جیسے موت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے، امام نے فرمایا مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے، تھنکنگ کو چینج کرنا ہے۔ ابھی میں ایگزامپلس آپ کو دوں گی۔ سو انہوں نے کہا تم کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ بلاسٹنگ کے بعد مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی؟ بسم اللہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا ہوا۔ ہماری فلائٹ لینڈ ہوئی بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، میں ابو مہدی مہندس 4 گارڈ کے ساتھ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ہم چلے اس مقام پر پہنچے جہاں بلاسٹ ہوئی، 700 بارودی مواد سے بلاسٹ کیا گیا kg 700 kg۔ کہنے لگے وہاں پہنچے تو ہم دونوں کی آنکھ لگی۔ خواب میں کون آئے؟ مولا کل امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام آئے۔ سنیے گا کیا حسین منظر ہے،
مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آج تم دونوں نے بائی روڈ سامرا نہیں جانا ہے، مطلب انہوں نے کاظمین اور سامرا جانا تھا، بائی روڈ نہیں جانا ہے، اور بائی ایئر جو ہے نا تم لوگوں نے نجف نہیں آنا ہے، آج تم لوگوں نے طیل عرض کر کے جانا ہے، مطلب اڑان لینی ہے، تم نے خود فلائی کر کے جانا ہے۔ امام نے فرمایا رائٹ ہینڈ مجھے دے دو قاسم سلیمانی کو، اور لیفٹ ہاتھ سے امام میں مولا کائنات نے ابو مہدی مہندس کے ہاتھ کو تھام لیا اور فرمایا آئیز کلوزڈ، آنکھیں بند کر دو۔ ہم نے یہ دعا ساتھ میں پڑھ لی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملتی رسول اللہ، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم نے اڑان لے لی، اسی پل بلاسٹ ہو گئے۔ وہ حسین منظر، وہ پل کہ میری ماں 1000 ٹائمز مجھے پھر دوبارہ دنیا میں پیدا کرے اور خدا مجھ سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے، میں کہوں گا مجھے وہی گھڑی، وہی پل، وہی موت چاہیے۔ تم اسے تکلیف کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میں نے لٹرلی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ سو جس دن عزیزان آپ رضویہ میں، آپ جہاں کہیں پر بھی ہے، آپ ہاؤس وائف ہے، آپ جاب کرتی ہے، آپ کا جو دل ہے نا یہ حرم ہے خدا، اس کی اصلاح کرے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ظاہر میں ہیبت، ظاہر میں فریشنس، ظاہر میں نور، اور آپ کو غنی بنانا پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ صلوات بھیجیے۔ جزاکم اللہ۔ آج چلیے تھوڑی دیر کے لیے نہج البلاغہ سے نکلیے گا، میر کاروان کربلا، سرور شہیدان کربلا، غریب زہرا، امام حسین علیہ السلام کے اس حسین وادی میں تھوڑی دیر کے لیے چلیے گا۔ مولا مزید ڈیفینیشن، مزید ایکسپلین کر لیجئے گا۔ یہ اصلاح جس کے لیے آپ فرما رہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مجھے اصلاح کرنا ہے اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ اصلاح اور کون کون سے اصلاح ہے؟ بسم اللہ سنیے میری مائیں، اس کو نوٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ایک اور اصلاح جس کے لیے میں زینب کو، سکینہ کو، اماں فضہ کو، بہت ساروں نے منع کیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ اوپینین جو ہوتا ہے نا، ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ اور ایک چیز کی بنیاد پر آپ کا نظریہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو امام فرماتے میں نظریے کی اصلاح کے لیے، سوچ تھنکنگ کی اصلاح کے لیے میں نے قیام کیا۔ آپ کہیں گے خانم یہ کس تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جسٹ ایک تھنکنگ کے لیے امام حسین زینب کو، امام حسین علی اصغر کو، امام حسین بیمار بیٹی کو مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بہت ہی زیادہ غور سے اس کو سن لیجئے گا۔ تھنکنگ کی اصلاح کا مطلب کیا ہے جس کے لیے امام حسین سید شہداء آپ نے جو ہے قیام فرمایا۔ ایکچولی جب کوئی سٹوری آپ کے سامنے آتی ہے آپ کے گھر میں، آپ فار ایگزامپل یوسف پیغمبر کی مووی کو دیکھتے ہو، آپ کے ہسبینڈ کا نظریہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ ایک اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کوئی کہتے ہیں اس کے بال کو دیکھ لے، کوئی کہتے ہیں اس کی آنکھوں کو دیکھ لے، کوئی کہتے ہیں اس کے ایمان کو دیکھ لے، کوئی کہتے ہیں کیا بھائیوں کے حسد اور جیلسی کو دیکھ لے، کوئی کہتے ہیں اس کی عاقبت کو دیکھ لے۔ آپ جس دیت اور جس تھنکنگ کے ساتھ اپنے لائف میں آنے والے ہر حادثے کو، واقعے کو دیکھتے ہو، اسی حساب سے آپ گیس کرتے ہو، اسی حساب سے آپ جج کرتے ہو، اسی حساب سے جو ہے آپ فیصلہ سناتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا ہے میں اس سوچ کی اصلاح کے لیے کربلا گیا۔ اس کی وضاحت میں ابھی آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 فار ایگزامپل اولاد کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کہیں گے خانم یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں، میں بھی آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، حسن بصری آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہے، مفسر ہے، تاریخ نگار ہے، امام زین العابدین کے شاگردوں میں سے ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے تھے؟
جب اولاد پر لیکچر دیتے تھے تو وہ اپنے لیکچر میں کہتے تھے بئس الشیء الولد، اولاد سے زیادہ بری چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا نظریہ آپ دیکھ لیجئے گا، تھنکنگ، یہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھا جائے، انہوں نے کہا درس قرآن میں یہ آپ کیا فرما رہے کہ بئس الشیء الولد، اولاد سے زیادہ بری چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ان عاش کدنی، یہ امام زین العابدین کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا مولا حسن بصری تو آج قرآن کی کلاس میں یوں کہہ رہا تھا اولاد کے حوالے سے کہ بئس الشیء الولد، اولاد سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ ان عاش کدنی، اگر زندہ رہے تو اتنا اذیت دیتے ہیں، بچپن میں رات کی نیند خراب، پھر ماں کا جینا حرام، پھر ماں کا سکون چھین لیتے ہیں، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی چوٹ لگنے کا خوف ہوتا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن کے پرابلم، اس کے بعد جوانی میں اس کے بھٹکنے کا خوف، اس کے بعد اس کی شادی کا سوچ، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کی تربیت، پھر اس کے بعد وراثت کا۔ انہوں نے کہا زندہ ہو تو یہ سارے پرابلم یہ بچے اپنے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان ماتا، اور اگر بچہ ہو اور مر جائے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے اگر مر جائے حد نہیں، وہ اکیلا نہیں مرتا، ماں بھی مر جاتی ہے، وہ اکیلا نہیں مرتا، باپ بھی مر جاتا ہے، اور زندہ لاش بن کے رہ لیتے ہیں نا۔ تو کہا کتنا اچھا ہے اولاد ہی نہ ہو، پھر کیا کہا شادی ہی نہ کرو۔ آج فیمنزم میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو لائبریٹی نہیں لینی ہے، آپ کو ذمہ داریاں نہیں اٹھانی ہے، آپ نے ماسی نہیں بننی ہے، آپ کو دودھ نہیں پلانا ہے، آپ کو پتہ نہیں پیمپر چینج نہیں کرنا ہے، ڈائپر چینج نہیں کرنا ہے، آپ نے رانی بن کے جینا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی کام ہے، شادی سے بائک آؤٹ کر لو، ہاں شادی سے بائک آؤٹ کر لو، اپنی نیڈس کہیں اور جا کر آرام طریقے سے پوری کر لو، تمہیں فریڈم بھی مل جائے گی، زندگی میں چل بھی کرو گے، انجوائے بھی کرو گے، اور کوئی لائبلٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی ریسپانسبلٹی تمہاری لائف میں نہیں ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا میں اس سوچ کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اس وقت تو فیمنزم کا نام ہی نہیں تھا، لیکن حسین کی بصیرت کو آپ دیکھ لیجئے، مولا نے فرمایا میں اس سوچ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کا ریاکشن کیسے ہوگا؟ مولا کھڑے ہو گئے، کہا حسن بصری کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سنو، نعم الشیء الولد، اولاد سے زیادہ حسین نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دنیا کو دیکھنے کا، آپ جو عینک پہنو گے اسی کلر میں آپ اپنے امور کو، اپنے آگے پیچھے جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے آپ اسی کو دیکھ لو گے۔ میں نے کہا ٹیشو کو بھی فولڈ کر رہے، آپ کہو گے تعویذ تکیے کے نیچے چھپا رہے ہیں۔ سوچ ہے انسان کی۔ امام زین العابدین نے فرمایا نعم الشیء الولد، اس لیے کہ دنیا میں ہو تو خوشی، اس کے ایک تبسم، بیٹی ہو تو بیٹی کو باپ اسمائل دے۔ مولا علی نے فرمایا حضرت اسماعیل کے بیٹے کو قید خانے سے رہائی دلانے کا ثواب، کیا حسین مذہب ہے ہمارا۔ اور اگر بیٹا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرو، نعم الدعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر اگر دعا کرے، نبی فرما رہے جیسے میں تمہارے بچوں کا نام لے کر دعا مانگ رہا ہوں۔ اور اگر ایبورشن، مسکیریج یا بچہ ہو کر مر جائے، امام زین العابدین نے فرمایا وہ ماں باپ کے لیے قبر میں شفاعت کا ذریعہ، وہ جیسے ہی پیرنٹس کو دفنا دیا جاتا ہے نوٹ لے کر قبر میں کھڑے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے خدا نے آپ پہ رحمت نازل کی تھی، جو میں نے دنیا میں قدم نہیں رکھا میری خوشیاں آپ نہیں دیکھ سکے، اس لیے کہ میں آپ دونوں کی آخرت میں خوشیوں کا ضامن ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا اس کو بولو اپنی سوچ کی کیا کرے، اصلاح کرے۔ شہادت، سیکنڈ ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، شہادت کو لوگ کہتے ہیں نابودی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، میں کیوں بھیجوں اپنے بچے کو، یہ نابودی ہے۔
خدا کا نظریہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ خدا کے راہ میں جان دیتے کبھی بھی انہیں مردہ مت کہو، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور امام علی کا نظریہ کیا ہے؟ جس دن جام شہادت نوش فرمایا اس دن علی نے نعرہ لگایا، سب مل کر بتائے کیا نعرہ لگایا؟ فزت ورب الکعبہ، آج میری ماں خوش ہو گئی، آج میں خوش ہو گیا۔ شہادت کے حوالے سے علی کا نظریہ، علی کی تھنکنگ یہ کچھ لوگوں کا ہے کیا کہ وہ نابودی ہے۔ اچھا ایک اور مثال، یہ آپ کے رضویہ میں سڑک بن رہی ہے، میں معصومہ جعفری وداؤٹ اینی ایکسپیرینس، جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہے، ابھی یہ سڑک پکی ہو رہی ہے، تیز دھوپ جب اس پہ پڑتی ہے مجھے لگتا ہے پانی ہے، پانی بہہ رہا ہے جسے ہم سراب کہتے ہیں، ہے نا؟ میں کہتی ہوں گاڑی روک لے پلیز، مجھے پیاس لگ رہی ہے، وہاں پانی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ لیکن جس کو ایکسپیرینس ہے، جو 40 سال سے گاڑی چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، اپنی سوچ کے اصلاح کرو، وہ جسٹ ایک سراب ہے۔ جیسے حضرت ہاجر، صفا اور مروہ کا جو ڈسٹینس ہے اس کی ہسٹری یہی ہے نا، انہیں لگتا تھا پانی ہے، وہ دوڑ کر جاتی تھی، پھر جیسے جیسے قریب جاتی دیکھتے کہیں کوئی پانی کا آثار نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے یحسبہ الظمآن ماء، خدا قرآن میں فرما رہے جس کو تجربہ نہیں ہے اسے لگتا ہے وہ پانی ہے، دوڑ دوڑ کر جاتا ہے اور کچھ اسے نظر نہیں آتا ہے، آؤٹ کم بھی کچھ نہیں ہوتا، حاصل بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان ایک اور مثال دیتی، شیطان کو جب پروردگار عالم نے، غور سے سنیے گا، انسان کی خلقت کی مجلسوں میں ہم سنتے کہا شیطان سجدہ کرو، کیا کہا شیطان نے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا۔ ایگو، اس کی تھنکنگ اور اس کا جو نظریہ تھا نا، شیطان کو ساری زندگی کے لیے نابود کیا، جسٹ اس کی تھنکنگ نے۔ شیطان نے کہا میں آگ سے بناؤں، آدم کس سے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے، اور مٹی کے اندر 3 کوالٹی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ مٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، شیطان نے کہا مٹی مطلب کیا ہے؟ بلیک ہے، لیکن آنکھ میں نور ہے۔ 3، اس نے کہا مٹی ٹھہری ہوئی چیز ہے، لیکن آنکھ پرواز کرتی ہے، جیسے جیسے شعلے بڑھتے ہیں وہ آسمان کے جانب کیا ہے؟ بڑھتے جاتے۔ 3، اس نے کہا مٹی تاریکی ہے اور آنکھ میں کیا ہے؟ نورانی۔ اور 3، اس نے یہ کہا مٹی ٹھنڈی ہے لیکن آگ کیا ہے؟ گرم ہے۔ جسٹ اپنے لیے ایک تھنکنگ اس نے بنا لی، یہ گرم، یہ اوپر کے جانب، اور یہ نورانی، وہ ٹھنڈی، وہ اندھیرا، اور وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی، سو میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا شیطان اصلاح کرو اپنی سوچ کی، اس نے کہا نہیں۔ ساری زندگی کے لیے شیطان کافر بھی بن گیا، اور جس نے اس کی تھنکنگ کو اپنا لی وہ بھی عذاب جہنم سے دوچار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا وہ پھر پچھتائے گا، بٹ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا را سمجھا کرو، دولت اللہ کا شکر ہے خانم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی، ہم ہیں تو موت سے اتنا ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نہیں، آپ کو دولت مانگنی چاہیے، آپ اپنی سوچ کی اصلاح کریں۔ دیکھیے 2 دولت مند، 2 امیر کی میں مثال دیتی ہوں۔ سلیمان نبی سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں تھا، ہے نا؟ اور اسی طرح قارون سے بھی زیادہ کوئی امیر نہیں تھا، لیکن ان دونوں میں ایک ڈفرینس ہے سوچ نظریے کی۔ سلیمان کہتا تھا ھذا من فضل ربی، یہ سب اس کی کیا ہے؟ عطا ہے نا، یہ سب اس کی عطا ہے۔ نمرود کہتا تھا ھذا مالی، یہ میرا کمال ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے بنایا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ، میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ خدا فرماتے جہاں می، آئی اینڈ مائی سیلف بیچ میں آ جائے
تم نے خدا کو بہت دور کر دیا. سمجھو یہ تمہاری بے چینی، بے برکتی اور زندگی میں خاتمہ بشر ہونے کا فرسٹ سٹیپ ہوگا، جہاں می، آئی اینڈ مائی سیلف، یہ تین چیزیں آ جائیں، یہ تین چیزیں آ جائیں. اور سلیمان نبی شکر کرتے تھے، یہ شکر نہیں کرتا تھا. فرعون کا انجام کیا ہوا، سلیمان کا انجام کیا ہوا، دونوں آپ کے سامنے ہے. سو امام حسین علیہ السلام بسم اللہ فرماتے ہیں. مطلب جب مکہ میں تھے، جناب ام سلمہ روتی ہوئی آئی، انہوں نے کہا بیٹا مت جاؤ. اور میں ابھی آپ کو نام بتاتی ہوں. ابن عباس روتا ہوا آیا، کہا بیٹا مت جاؤ، انت سید الحجاز، آپ مدینے کی کیا ہو، سردار ہو، نہ جائیے. اور کون روتا ہوا آیا، انس بن مالک، کہا مت جاؤ، مدینہ ویران ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا، آپ زندہ لوٹ کر نہیں آؤ گے. اور بتا دوں آپ کو کون، حضرت عمر کا بیٹا آیا محمد، پیر پکڑے. مطلب یہ وہ اچھا تھا کہ امام علی فرماتے تھے میری اولاد ہے، بہت پیار کرتے تھے. کہا مت جاؤ پلیز، آپ نہ جائیں مولا. اور کون آیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئے اور بہت اچھے لوگوں میں سے. تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں یہ جو آپ لوگوں کی سوچ ہے نا، اس کی اصلاح کے لیے کہاں جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں. میرے یہاں رہنے سے یہ سوچ ویسی کی ویسے ہی رہ جائے گی. سو اس کی اصلاح کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں. 3 پیغام امام نے ان سب جو منع کر رہے تھے، مجلس رکھی جانے سے پہلے، اور اس کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا. میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں، یہ خطبہ آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ بہت پرانی 1000-2000 سال پرانی بکس میں آپ کو ملیں گی. تاریخ طبری سے میں نے نکالا ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ ایک مجلس رکھی امام حسین نے. آئی 9 کی میری محبت میں آپ لوگ منع کر رہے ہو. عبداللہ بن زبیر، آپ کو پتہ ہے نا زبیر کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جناب سیدہ کا جنازہ تاریکی میں اس نے اٹھایا، جناب سیدہ کے وصیت نامے پر اس نے سائن کی. جناب سیدہ کی قبر کا دنیا میں 6 لوگوں کو علم تھا، ان 6 لوگوں میں سے ایک کون تھا، زبیر تھا. اور کیا 25 سال زبیر نے، یہ میری طرف دیکھیے گا، غلاف سے تلوار نکالی اور اس نے بولا یہ تلوار کبھی بھی غلاف میں نہیں جائے گا جب تک میں علی کو علی کا حق نہ دلاؤں. اور بتاؤں آپ کو زبیر کون تھا، اس کے تلوار کو دیکھ کر رسول خدا مسکرا کر فرماتے تھے کیا حسین تلوار ہے زبیر، تمہاری تلوار سے مجھے سرور، اس لیے کہ باطل کا خون بہاتے ہو، حق کے لیے گڈ نیوز دیتے ہو، ہمیشہ حق کے لیے یہ تلوار نیام سے نکلتی ہے. لیکن آفٹر 28 ایئرز وہی زبیر علی کے مقابل میں کھڑا ہے. اور زبیر کا سر جب آیا، امام علی نے یوں دیکھا، اس کے بعد یوں دیکھا، اس کے بعد یوں دیکھا، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے، افسوس ہے، ایک کوالٹی تمہارے دل میں آئی جس نے آج تمہیں جہنمی بنا دیا. جس نے زہرا کا جنازہ، زہرا کی وصیت نامے پر دستخط، جس کو قبر بی بی فاطمہ الزہرا کا پتہ، جس پہ جناب سیدہ نے بھی فرض کی، جس پہ رسول خدا نے دعا دی جسے، اور 25 سال امام علی کے دروازے پر کھڑا رہا کہ میں علی کو علی کا حق دلا دوں گا. کیا ہوا بھائی، بیٹھے بیٹھے تم علی کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ بہت دعا کیجئے گا میری مائیں. امام حسین فرما رہے میں تھنکنگ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا میں کماؤں گا، میں تخت سجا دوں گا، میں گورنمنٹ بنا دوں گا، بھلے علی کہیں پر بھی چلے جائے. یہ جنتی جہنمی بن گیا، وہ نوری کیا بن گئے، ناری بن گئے. وہ اصحاب یمین کیا بن گئے، اصحاب یسار بن گئے. لیکن اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، وہ بھی بعد میں برا ہوا، لیکن اس نے امام حسین سے کہا مت جائے مولا، آپ کے حق میں صحیح نہیں ہوگا. ان سب کو امام حسین نے بلایا، ایک مجلس رکھی، مطلب گیدرنگ رکھی. پھر امام نے خطبہ دیا. تاریخ طبری میں یہ خطبہ موجود ہے. قبل الحرکہ من المدینہ،
مدینہ سے ایگزٹ ہونے سے پہلے امام حسین نے یہ خطبہ دیا، جس کے اندر سب سے پہلے امام فرماتے میں تھنکنگ کو چینج کرنے، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنے کے لیے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا حسین قیام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن میں ایک لفظ ہے، پلیز ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹ بھی یہاں پر ایجوکیٹڈ بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹی، یہ امحسبہ ہے سین بے، آپ اس پہ سرچ کریں قرآن میں، خدا آپ کو بار بار اشارہ دیتا ہے، سوچو، اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اپنے دین کی اصلاح کرو۔ آج امام بارگاہ میں مجلس سے معصومہ کی طرف سے میں کیوں جاؤں، میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنی سوچ کی اصلاح کریں۔ یہ تو سب کے لیے ہے نا، یہاں کسی فرد کے لیے نہیں ہے۔ ایون آپ کے زون میں، ایون کہیں پر بھی آپ کو فرش اعضاء سے آواز آ رہی ہو، بسم اللہ جائیے، یہ نہ سوچیے یہ میرا زون نہیں ہے، یہ فرش اعضاء ہے میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ سوچ کی اصلاح، پہلی سوچ جس کے لیے امام نے اعلان فرمایا، میں جسٹ اشارہ کر رہی ہوں، امام نے فرمایا ایھا الناس، یہ خطبے کا آغاز سے، اے لوگوں جو مجھے منع کر رہے نہیں جاؤ، جاؤ گے تو آپ زندہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، اپنی سوچ کو بدلو۔ ایھا الناس امام کے جملے ہیں، خط الموت علی ولد آدم وخط القلادہ علی جید الفتات، تم سب کیوں مجھے موت سے ڈرا رہے ہو کہ نہیں جاؤ، آپ زندہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، نہیں جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنی رسپانسبلٹی دیکھ لو، باقی نتیجہ خدا پہ چھوڑو۔ یہ حسین کی سوچ ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں دیکھ لو، نتیجہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے، وہ خدا پہ چھوڑ دیجئے گا۔ پھر مولا نے فرمایا خط الموت علی ولد آدم، مجھ سے پوچھ رہے ہو مرو گے نہیں جاؤ، سنو میری نظر میں موت کیا ہے، تمہاری نظر میں موت نابودی ہے، لیکن میری نظر میں موت کیا ہے؟ وحط القلادہ علی جید الفتى، دلہن کے گردن میں ہیرے کا ہار جب پہنایا جاتا ہے اسے کس قدر خوشی ہوتی ہے، مجھ حسین کے نگاہ میں موت اسی دلہن کے فیلنگز کے مانند ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا حسین خطبہ، مولا نے کہا موت کے حوالے سے اپنی تھنکنگ کو چینج کرو، موت نابودی، موت خاتمہ، موت کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے لیے تو دلہن کے گردن میں جو ہار پہنایا جاتا ہے، جولری پہنائی جاتی ہے، اس کی فیلنگز کیسی ہوتی ہے، وہ احساس ہے میرے لیے موت۔ اور اس کے بعد امام نے پتہ کیا مثال دی؟ یعقوب 30 سال اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں روتے رہے، یہاں تک کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ میں حسین اسی شوق دیدار یوسف میں جس طرح یعقوب تڑپتا تھا، میں موت کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں کہ کب مجھے موت آئے، میں انبیاء سے ملاقات کروں، میں ماں فاطمہ سے ملاقات کروں، میں بابا علی مرتضیٰ سے ملاقات کروں۔ اس آخرت کے لیے تیاری کرو۔ امام نے اس سوچ کی اصلاح کا اعلان فرمایا۔ یہ اصلاح کا جو سرکل ہے نا، اتنا بڑا ہے، اتنی وسیع ہے، شاید میں 10 دن میں کبھی بھی اس کو کمپلیٹ نہ کر پاؤں۔ یہ آج پتہ نہیں 6 یا 7ویں اصلاح میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ موت کے حوالے سے آپ کے نظریے کو چینج کرنے کے لیے مولا نے فرمایا میں قیام کر رہا ہوں، کیونکہ کسی کی موت سے آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے، کسی کی موت سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، کسی کی شہادت سے اسلام کو حیات مل سکتی ہے، اور حسین کی شہادت سے اسلام کو نئی زندگی ملی ہے، نئی زندگی ملی ہے۔ تو میں نے ایک مجلس میں شاید اشارہ کیا تھا، حضرت آیت اللہ عظمیٰ نراقی، مطلب یہ نجف اشرف میں رہتے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا،
ان کی وائف نے بہت زیادہ موڈ آف کیا کہ بھئی آپ تو مولانا ہو، آپ کو تو لوگ دعوت دیتے ہیں، آپ افطاری پہ چلے جاؤ، وہ مزے مزے کے کھانے آپ کھا لیتے ہو، افطاری کھا رہے ہو، بیٹی کا پہلا روزہ ہے، گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بس آپ تو گئے، کھا کر آ گئے، سو گئے، فکر ہے ہی نہیں آپ کو بچوں کی، بہت پریشان ہو گئے۔ پہلے گئے کہاں؟ مولا علی کے روزے پر۔ جب مولا علی کے روزے کو دیکھا، انہوں نے کہا یا علی، میں کیسے آپ کے روزے پہ آؤں اور میں کہوں مجھے کھانا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے؟ یہ تو وہ در ہے باب العلم کا، یہاں سے علم، یہاں سے بصیرت، یہاں سے معرفت، یہاں سے ایمان، یہاں سے عاقبت بخیری، یہاں سے قبر کا نور، میں یہاں سے یہ چیزیں کیسے مانگ لوں؟ پتہ ہے کہاں چلے گئے؟ وادی السلام چلے گئے۔ وادی السلام دنیا کی سب سے بڑی قبرستان، سٹی آف قبرستان کہتے ہیں، کہ ایک شہر ہے جہاں قبر ہی قبر ہے، وہاں پر گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا کروں، کہاں جا کر دعا مانگ لوں؟ مجھے روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، اور میرے بچوں کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ وہ دور انہیں دو نبیوں کا روزہ نظر آیا، حضرت ہود اور حضرت صالح کا۔ اس میں گئے، دعا پڑھ رہے تھے، سن لیجئے گا غور سے، دعا کر رہے تھے، زیارت جامع کبیرہ، بہت حسین زیارت ہے، وہ پڑھ رہے تھے۔ سڈنلی ان کو پیچھے سے آواز آئی، مطلب جسے عربک میں کہتے ہیں شرطہ، شرطہ مطلب گارڈ، پولیس نا، ان کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا دو پولیس ہیں، ایک جنازہ اٹھائے ہوئے، ایک نے سر کو پکڑا ہے اور ایک نے پیر کو، جیسے کمبل میں اس کو فولڈ کر کے بلینکٹ میں، ایک نے پیر کی جانب سے اور دوسرا جو ہے سر کے جانب۔ اچھا چلا چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ۔ تو انہوں نے کہا نراقی اٹھ جاؤ، موت تمہیں بھی آ سکتی ہے، اس غریب کے جنازے میں کوئی بھی نہیں ہے، لاوارث لگ رہے، اٹھو آپ صحیح کلمہ پڑھو اس جنازے پہ۔ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چلا چلا کر کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ وہ قبر اینی ٹائم آپ نے دیکھا ہے وادی السلام میں قبروں کی کھدائی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دو پولیس جو ہے جنازہ ایسے اٹھا کر پٹاخ کر کے قبر میں پھینک دیا۔ تو میں قریب گیا اور میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ مردے کی، میت کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے تو ایک جنازہ دیکھا ہے، ہماری تو نوکری ہی یہی ہے، میتوں کو اٹھا لو، روزے پہ لے جاؤ، چکر کاٹ کے یہاں لا کے ان کو کیا کر دو، دفنا دو۔ یہ آج کہنے لگے کہ 70+ لاشیں ہم نے لائے یہاں پر، تو کتنوں کو ہم وہ فارمیلٹیز، وہ دعائیں، وہ آداب، وہ احترام جو اسلام میں ہے مردوں کے حوالے سے، وہ سب رعایت کرتے رہے۔ یہ جانے اس کا اعمال جانے۔ آیت اللہ نراقی کو دل میں رحم آیا، انہوں نے کہا نراقی کبھی تمہیں بھی موت آ سکتی ہے، کیا خبر تمہارے جنازے کو کوئی کندھا دینے والے ہو یا نہ ہو، جاؤ اپنے آخرت کی اصلاح کرو۔ وہ قبر میں اترے، آیت اللہ نراقی اس میت کے قبر میں اترے، کہا میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تلقین، واجب ہے تلقین پڑھنا، تو کہنے لگے میں نے قبر میں جو مردہ جسے میت کو لٹا دیا تھا اس کا بند کفن کھول دیا، تو میں نے دیکھا 40+ کا کوئی آدمی تھا، اس کے شانوں کو میں نے پکڑ لی اور میں نے تلقین شروع کر دی، مولا علی کا نام، جناب سیدہ کا نام، حسن و حسین و سید الساجدین، باقر العلوم، جعفر الصادق، باب الحوائج، وہ سب نے، جعفر، علی ابن موسیٰ رضا، جواد التقی، علی النقی، حسن العسکری اور صاحب العصر والزمان، میں نے وہ تلقین کی دعا پڑھ لی۔ صلوات بھیجئے۔ یا کہنے لگے میں نے تلقین ان کو سنا دی اور میں نے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی پڑھ لی اور میں نے بندے کفن باندھ لیا۔ یہ ہمیشہ پلیز اپنی لائف میں دعائیں عدیلہ پڑھا کرے، ویکلی ایک دن ضرور پڑھا کرے،
کہ اگر کوئی آپ کے جنازے پر پڑھنے والا نہ ہونا، دعائے عدیلہ میں کیا ہے؟ خدایا یہ سب میں اعتراف کر رہی ہوں اور تیرے بارگاہ میں امانت چھوڑ رہی ہوں، جس دن میں قبر میں جاؤں گی کسی نے اگر میرے لیے نہیں پڑھا مجھے میری امانت لوٹا دینا۔ وہ حسین دعا ہے، دعائے عدیلہ، یہ پڑھا کریں۔ دعائے یستشیر، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ سو کہنے لگے کہ میں نے تلقین پڑھ لی اور کفن سے فیس کو ڈھانپ لیا اور شانے کو پکڑ کے میں اٹھنے لگا قبر سے۔ سڈنلی، اچانک میں نے کیا دیکھا؟ ایک ہول، ایک کھڑکی اس قبر میں کھل گئی۔ لاوارث میت جسے ہم کہتے ہیں، ہے نا، لیکن کھڑکی کھل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں ہوش میں نہیں رہا۔ آیت اللہ نراقی اس کے بعد 30 سال زندہ رہے۔ میں اس کھڑکی سے اندر چلا گیا، قبر کے اندر، مطلب عالم برزخ میں۔ کیا دیکھا؟ کیا حسین باغ ہے، اس کے اندر پرندے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، اور میں نے سیڑھیاں دیکھی تو میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو میں نے دیکھا وہ کیا حسین پیلس، ایک محل ہے اور ایک تخت ہے، اس پر سفید لباس پہنا ہوا ایک نورانی شخص ہے، نیچے سب بیٹھے ہوئے سفید لباس میں۔ 3 چیزیں میں نے نوٹ کی، غور سے سن لیجیے گا۔ 3 چیزیں میں نے نوٹ کی۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، جو تخت پہ بیٹھا ہوئے اس سے پوچھ رہے وہ جواب دے رہے۔ دوسری چیز میں نے کیا دیکھی، وہ لوگ کہتے ہیں رضویہ میں فلاں زون میں ہماری پڑوسن کیسی ہے، وہ کہتا ہاں کل ہی ملا تھا، ٹھیک ہے، بیٹی بڑی ہو گئی، کالج جا رہی، سب مسکرا رہے۔ وہ کہتے تمہیں نہیں معلوم وہ مر گئے، رونا شروع کر دیتے۔ اور تیسری چیز میں نے کیا دیکھا، ایک سنیک، ایک سانپ رینگتا ہوا آتا ہے اور اس کے پیروں کو ڈستا ہے، اس کی زہر کی شدت سے پورا جسم، ایون اس کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے دیکھی، میں حیران۔ میری طرف دیکھیے گا کہ میں نے یوں ہاتھ اٹھایا۔ آیت اللہ نراقی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا میں کوشچن کر سکتا ہوں آپ سے؟ انہوں نے کہا ہاں کر سکتے ہو، پوچھو تم نے جو پوچھنا ہے۔ تو میں نے پہلی بات یہی پوچھی، من انت، آپ کون ہو؟ مسکرا کر اس نے جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے جس کی تلقین تم نے پڑھی، تھوڑی دیر پہلے جس کو قبر میں تم نے جو ہے اتارا، میں وہی میت ہوں۔ یہ میں ان کو جہنمی سمجھتی ہوں، میں ان کو بدبخت سمجھتی ہوں، میں ان کو پتہ نہیں کیا کہتی ہوں کہ خدا جو ہے شاید کبھی بھی ان پر نظر لطف نہ کرے۔ آپ کون ہوتی ہے جج کرنے والی؟ ہم کون ہوتے کسی کے حوالے سے گیس کرنے والے؟ کون بدبخت ہے، کون خوش قسمت ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اور کس کی دنیا میں عاقبت بخیر ہوگی اور کون عاقبت میں بدبخت ہوگا، یہ وہ جانے اور خدا اور علی جانے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے اپنے سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جس کو لاوارث سمجھ رہے تھے، جس کے جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا، اجرت پہ پیسے دے کر 2 مزدور لے کر آئے، اس نے کہا میں وہی میت ہوں، بصرہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا ایک سوال کا جواب نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہو میں کل ہی ملا تھا یہ لوگ خوش ہوتے، جب آپ کہتے ہو 15-20 دن پہلے ملے یہ لوگ روتے، وہ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ سنیے گا۔ اس میت نے کہا ایکچولی میں آج صبح مرا ہوں۔ جب یہ لوگ، یہ بہشتی ہے، یہ سارے جو محفل میں تمہیں نظر آ رہے جنتی ہے، یہ مجھ سے پوچھتے فلاں کیسا ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں جوان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی ہے، جب میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ زندہ ہے چل رہے۔ جب میں کہتا ہوں وہ تو کب کے مر چکے، یہ لوگ اس بات پر روتے کہ اس کا مطلب ہے وہ عالم ملکوت میں نہیں آئے، وہ عالم برہوت میں گئے۔ پہلے مجلس میں نے آپ کو بتایا ملکوت جنت ہے، برہوت جہنم ہے، اس لیے روتا ہے۔ اور اس بات پر روتے شکر ہے مالک اس کی میری دوستی تھی، اس دوستی میں نے اپنے آپ کو تباہ نہیں کیا، تباہ نہیں کیا، اس لیے۔ اچھا یہ سانپ کیا ہے؟ یہ محل، یہ زر و زیور، یہ باغ، یہ نہریں، لیکن یہ سنیک کیوں ہے، یہ سانپ کیوں ہے؟ اس پر انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے نراقی صاحب جا کے دنیا والوں کو بتائیے گا میں پتہ ہی یتیم خانے کا مالک ہوں،
میں بہت چیریٹی دینے والوں میں سے ہوں، بہت نیکیاں سمیٹنے والوں میں سے ہوں، لیکن میری زبان میں تلخی بہت ہے. پوری نیکیوں کو میں دھو ڈالتا ہوں اپنے زبان کی کرواہٹ اور زبان کی تلخی سے. اور غلط جج کیا تھا، 2 لوگ لڑ رہے تھے، میں نے سائڈ لی اس کی جو میرے رشتہ دار تھے، وہ سزا میں بھگت رہا ہوں. بیٹی ہو، بہو ہو، داماد ہو، بیٹا ہو، ساس ہو، ماں ہو، ہے نا، جو بھی ہو، آپ حق کے لیے آواز اٹھائے، آپ خاتمہ بالخیر ہو جائیں گے. اچھا، یہ ساری باتیں چلے. آیت اللہ نراقی نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، میری بیوی مجھے اندر ہی نہیں جانے دیتی، کیا کروں؟ انہوں نے دیکھا وہاں پھل ہے، فروٹ ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، جنت ہے نا یہ تو. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں نے آپ کے لیے تلقین، میں نے آپ کا جنازہ، یہ سب کچھ کیا، تھوڑی سی رائس مجھے دے دیں، چاول، میں اپنے گھر لے چلوں. ایک تھیلی اٹھا لی، غور سے سنیے گا، ایک تھیلی اٹھا لی، آیت اللہ نراقی کو دے دی، یہ لے جاؤ اپنے گھر میں پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ. کہنے لگے جیسے ہی وہ تھیلی یوں میں نے ہاتھ میں پکڑ لی، میں نے دیکھا میں قبر میں ہوں. وہ ختم، وہ عالم برزخ کا وہ حسین منظر ختم. میں اس میت کی قبر میں ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ تھیلی موجود تھی، وہ تھیلی میرے ہاتھ میں موجود تھی. میں نے دفنا لیا، تھیلی لے کر مولا علی کے روزے پر گیا، نماز وحشت قبر پڑھ لی. اس کے بعد میں گھر گیا، گھر جا کر میں نے وائف کو دے دی وہ تھیلی، اور میں نے ان سے کہا یہ لو چاول لے کر آیا ہوں، تم یہ پکا لو. جو سحری کے لیے میری وائف نے وہ رائس بنا لی. 25 گھر، شارع رسول میں کہتے ہیں 25 گھر چھوڑ کر 26ویں گھر سے وہ لیڈی آئی. کیا بنایا ہے؟ وہ خوشبو، وہ معطر رائس، وہ عجیب خوشبو کے گلی والے جیسے آپ کے زون والے آئے اور کہے کہ یہ ہم نے دنیا میں آج تک ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگی، بتاؤ تمہارے ہسبینڈ نے کہاں سے یہ رائس لائے؟ اس نے نہیں بتایا. اسی طرح چلتے 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 27 رمضان المبارک وائف نے کہا نراقی صاحب یہ رائس آپ نے کہاں سے لائے؟ جتنے میں نکالتی جاتی ہوں کوانٹٹی کم ہی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ڈے فرسٹ آپ نے مجھے لا کے دیا تھا. انہوں نے کہا میں نہیں بتاتا. بتاؤ نا کیا ہوگا، سب مجھ سے پوچھ رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم کسی کو نہ بتاؤ. اور ہم عورت ذات ہے، میں آپ سے کہوں گی نہیں بتاؤ، آپ اس سے کہیں گی پلیز نہیں بتانا، وہ اس سے کہیں گی. اس طریقے سے انہوں نے بتایا. وہ حرم گئی، سب کو بتا دیا، واپس لوٹ کر آئی تو دیکھا وہ رائس، وہ چاول اب موجود نہیں ہے. سو امام آیت اللہ نراقی نے فرمایا تم علی کی سیرت کو، تم حسین کی سیرت کو دیکھ لو کہ سوچ بدلنے کے لیے کربلا تشریف لے گئے. سب سے پہلے یہ کہ گھر کی راز، گھر کے سیکرٹس کو گھر کے دہلیز پار نہ کرنے دے. سیکنڈ، موت کو فنا نہ سمجھو. تھرڈ، الدنیا قنطرۃ الآخرہ، یہ ایک سوچ ہے کہ یہ دنیا ایک پل ہے، ایک برج ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے. فور، امام حسین نے کہا یہ دنیا ٹیمپرری ہے، جو دائمی تمہارا گھر ہے وہ قبر اور وہ برزخ ہے، وہاں کے لیے تم تیاری کر لو. جس سوچ کے لیے امام حسین میر کاروان کربلا سید الشہداء نے کیا کی، قیام کیا. عزیزان من، یہ آج 1 ربیع الاول ہے. انہی دنوں میں ایران میں چھٹیاں تھی. آغا سراج اس جوان کا نام ہے، یہ قم اور تہران کے بیچ میں آیت اللہ مجتہدی کے حوزے میں پڑھا کرتے تھے. چھٹی ملی تو یہ کربلا گئے زیارت کے لیے. تو جیسے ہمارے یہاں قم میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹ کارڈ دے دیتے ہیں، آپ عراق میں لے جاؤ، آپ کو فری میں روم دیتے ہیں مدرسوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر. تو وہ جب کربلا پہنچے، رات کو پہنچے اور سیٹرڈے مارننگ میں وہ پہنچے. آغا سراج جو تھے سیٹرڈے مارننگ میں وہ کربلا پہنچے. آپ کو میں مصائب کی طرف لے کر جا رہی ہوں کہ ربیع الاول کے شروعات میں رونے میں کیا ثواب ہے. دیکھیے گا، کہنے لگے جہاں پر بھی گیا مجھے جو ہے کسی نے روم میں نہیں دیا. بین الحرمین میں لیفٹ سائڈ پر جہاں مقامات ہے ڈفرینٹ، علی اصغر اور علی اکبر وغیرہ کا، اس سائڈ پہ میں گیا
ایک مدرسہ میں نے دیکھا تو میں نے اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا دی، میں نے کہا مجھے روم چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے سارے روم فل ہے چھٹیوں کی وجہ سے، وہ ایک روم ہے لیکن وہ لاک ہے. میں نے کہا لاک ہے تو کیا ہوا، کھول دو، مجھے وہی روم چاہیے. جو ہوٹل کا مالک تھا اس نے کہا مت پوچھو، پچھتاؤ گے، عزت سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کمرہ نہیں ملے گا. آغا سراج نے کہا اگر خالی ہے، لاک ہے، وہ روم مجھے نہیں دیا، میں شکایت کروں گا، میں مولا امام حسین کے روزے پہ جا کر شکایت کروں گا. تو اس نے کہا کیا ضد لیے بیٹھے ہوئے ہو، ہماری مجبوری ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں وہ روم کیوں تمہیں نہیں دے رہا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے. نہیں، آپ کو یا تو دینا پڑے گا، نہیں تو میں وہ بد دعا دوں گا حرم میں جا کر، میں ایران سے آیا ہوں، آپ مجھے روم نہیں دے رہے، خالی بھی پڑا ہوا ہے. ڈر گیا، وہ جو آنر تھا ڈر گیا اور اس نے کہا آ جاؤ میں تمہیں وجہ بتا دیتا ہوں. یہ جو روم ہے نا، ایوری تھرسڈے نائٹ، شب جمعہ، جو بھی اس روم میں جاتا ہے خوشی خوشی جاتا ہے، لیکن شب جمعہ وہ دروازہ کھلتا ہی نہیں، اور جب ہم نے کھولا جنازہ نکلا ہے، اس روم سے جنازہ نکلا ہے. تو اس لیے میں منع کر رہا ہوں، تم دیکھ رہے ہو لاک پڑا ہوا ہے، خالی ہے. 6-8 جنازے نکلے اس روم سے. اس نے کہا مجھے چاہیے. آغا سراج بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا مجھے چاہیے، مجھے یہی روم چاہیے. ارے بیٹا ضد مت کرو، مر جاؤ گے. انہوں نے کہا میں رسک لے رہا ہوں نا، آپ کو کیا پرابلم ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں اپنی مرضی اپنی خوشی سے میں اس روم میں جا رہا ہوں، مجھے وہی روم چاہیے. بہت ضد کیا، وہ کیز جو ہے ان کو دے دی، وہ اس روم میں گیا. دیکھا بالکل سمپل ایک کمرہ ہے، ایک بیڈ ہے، مفاتیح ہے، کھڑکی کھولو سامنے گنبد امام حسین نظر آ رہے. انہوں نے کیا ہے اس کمرے میں، کیوں شب جمعہ اس کمرے سے جنازے نکلتے؟ دعا مانگنے لگے. اچھا اپنے آپ کو سمجھا رہے سراج ہمارا جنازہ نہیں جائے گا شب جمعہ، تم نے زندہ بچنا ہے اور تم معلوم کر کے رہو گے وجہ کیا ہے، یہاں سے جنازہ کیوں جاتا ہے. شب جمعہ آئی، شب جمعہ آئی، سب سے پہلے گئے حضرت عباس کے روزے پر، نماز ام البنین پڑھ لی، زیارت ام البنین پڑھ لی. مولا امام حسین کے روزے پر گئے کہ لیکن میں نے نماز جعفر طیار پڑھ لی، زیارت عاشورہ پڑھ لی، 100 سلام کے ساتھ، دعائے القمہ کے ساتھ، وہ تمام تر اعمال کرنے کے بعد میں نے کہا غسل بھی کیا، نیا لباس بھی میں نے پہن لیا، فل تیاری کے ساتھ میں روم میں گیا. اور میں اپنے آپ کو سمجھاتا تم نے مرنا نہیں ہے، ہمت سے کام لو. مالک بھی ڈرا ہوا تھا کہ دیکھو کوئی زندہ نہیں آتا ہے، 9 مہینوں سے ہم نے اسے بند رکھا ہوا ہے. گیا دروازہ لاک کیا، تھوڑی دیر ویٹ کرتے رہے. سید زادیوں، عاشقانے سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، آپ کو نہیں اندازہ، آپ فرش عزا پہ آ کر بیٹھتی ہے، روتی ہے، کیا ثواب کیا اجر ہے. میں رضویہ میں جب بھی آتی ہوں ساری دنیا گھوم کے آتی ہوں، لاسٹ عشرہ میرے یہاں ہوتا ہے. میں اکثر ان انتظامیہ سے کہتی ہوں جو مرضیاں مجھے یہاں سننے کو ملتا ہے نا مجھے کہیں سننے کو نہیں ملتا. لیکن آغا سراج کہتے ہیں شب جمعہ حرم امام حسین، میر کاروان کربلا، غریب نینوا، غریب زہرا، امام حسین سے دعائے کمیل کی آواز آنے لگی. اور میں اس کمرے میں تھی، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، دعا پڑھ رہا تھا، اور بس تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ڈر بھی تھا. لیکن اچانک رات 10:30-11 بجے مجھے بہت عجیب کرب سے سرشار وہ درد جو زندگی میں کبھی محسوس میں نے نہیں کیا تھا، اس درد سے بھری ہوئی آواز میں نے سنی. اتنا میں نے دیکھا، وہ آواز کسی عورت کی آواز تھی، وہ کسی مرد کے رونے کی آواز. آغا سراج انہوں نے خود ٹی وی پہ یہ بات کی، وہ رونے کی آواز کسی عورت کے رونے کی آواز تھی. اس کے بعد وہ کہنے لگے ساری زندگی مرثیہ لکھتا رہا، پڑھتا رہا، سنتا رہا، لیکن وہ
درد، وہ کرب، وہ عذاب جو میں نے اس آواز میں محسوس کیا، اس سے مجھے ایسے لگا میرا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، میرے خون میرے بدن میں مجھے ایسے لگا رکنے لگا ہے اور میرا بدن کانپنے لگا. اس قدر درد، اس قدر اس آواز کے اندر سوز، ایسا مرثیہ میری زندگی میں نے کبھی نہیں سنا. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے آپ نظر نہیں آ رہے ہو، آپ کون ہو؟ جان چکا ہوں آپ کوئی عورت ہو، بیوی ہو. خدا را وہ جو روزہ گنبد نظر آ رہا ہے نا، اس کی قسم ہے مجھے بتائیے آپ کون ہو؟ کہنے لگے جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا. مسیح درد بھری آواز میں مرثیہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آزاداران، آپ نے دیکھا 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ جن گھروں سے نکلتا ہے، اس بہن کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ اس جوان بیٹے کی ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ آغا سراج کہتے مجھے تو لگا یہاں یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ کیا ہے وہ درد جو میں نہیں بیان کر سکتا. وہ مرثیہ پڑھ رہی تھی اور وہ مرثیہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا. جواب آیا مت پوچھ میں کون ہوں، مت پوچھ. کہنے لگے اتنے میں نے دیکھا میری سانس رکنے لگی، ہارٹ اٹیک ہونے لگا. ہاتھ پیر ہلاتا ہوا میں زمین پر گر گیا. میں کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے چلا کر کہا یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا حسین. بس یہ کہنا تھا. جواب آیا میں کون ہوں؟ میں حسین کی ماں فاطمہ، میں حسین کی ماں فاطمہ. بس یہ نام سننا تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اگر آپ حسین کی ماں فاطمہ ہے، آپ اس روم میں کیا کر رہی ہے؟ روڈ کے اس پار حسین کا روزہ ہے، آپ حرم میں تشریف لے جائیے. سینہ تان کر سن لیجئے، کلیجہ پھٹے گا آپ کا. رو کر بی بی کی آواز آئی ہر شب جمعہ میں اس کمرے میں آتی ہوں مرثیہ پڑھنے. یا زہرا سمجھ گئی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ بی بی نے کہا اے آغا سراج، جیسے میں ہر عالم سے کہتی ہوں اذکر مصائبہ وداع ولدی الحسین، مجھے میرے بچے کی ودا کے مصائب سنا دو. مجھے حسین پر رونا ہے. میرے حسین ہر شب جمعہ رو کر کہتا ہے ماں مجھے علی اکبر کا مرثیہ سنا دو. اجرکم اللہ. کہا میرا حسین ہر شب جمعہ مجھے کہتا ہے ماں مجھے علی اکبر کا مرثیہ سنا دو. اور آغا سراج تمہیں پتا ہے یہ جو کمرہ ہے یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اکبر ہے. ازادارہ اس روز کے بعد سے یہ مقام بن گیا. وہاں اس دن کے بعد سے آپ مقام علی اکبر پہ جاتے ہو زیارت کے لیے. بی بی نے کہا یہ وہ مقام ہے جیسے ہی علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آیا میرا حسین تیلے سے زمین پر گر گیا. اجرکم اللہ. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے غریب بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا 7 مرتبہ آواز دی ولدی 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 ولدی، میرا بچہ، میرا کڑیل، میرا شہزادہ، میرا لاڈلا، میرا لاڈلا، میرے خوابوں کا ارمان. تیرے جانے سے بابا کی بینائی چلی گئی، ان آنکھوں میں اب نور نہیں رہا. اے آغا سراج یہ وہ مقام ہے. یا زہرا اجرکم اللہ. آج جوان بھائیوں کو، آج جوان بیٹوں کو
اجرکم اللہ. چلیے تھوڑی دیر کے لیے آج زہرا کے ساتھ روتے روتے اس غریب کو لبیک کہیے گا جو بیٹے کے لاشے پر جاتے ہیں, کبھی زمین کربلا پر گرتے ہیں, یا علی کہہ کر بلند ہوتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں ولدی ولدی. بیٹا اکبر مجھے پکارتے رہو, تیری آواز کے سہارے بوڑھا باپ آئے گا. بیٹا آنکھوں میں نور نہیں رہا. اجرکم اللہ. جناب سیدہ نے کہا آغا سراج یہ وہ مقام ہے جب میرا بچہ آنکھوں کی نظر سے محروم زمین کربلا پہ جب پہنچے, علی اکبر کے سرانے, اکبر موت کی ایڑیاں رگڑ رہا تھا ایک ہاتھ سینے پر, اور علی اکبر نے کہا بابا سنا نے نیزے سے مارا, نیزہ تو نکال لیا مگر نیزے کا پھل کلیجی سے لپٹا ہے. بابا بہت درد ہو رہی ہے, اگر ممکن ہے اسے نکال لیجئے. یا زہرا میں کہوں گی بی بی آج آپ کا دروازہ جلا دیا جا رہا ہے. جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے ٹوٹی ہوئی پسلی کے سہارے سے اٹھنا آسان ہے, مگر 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا. یا علی یا علی آئیے اپنے غریب بیٹے کی مدد کو. اجرکم اللہ. یا ہاتھوں کو اٹھائیے, زہرا کے ساتھ بلند آواز میں پکاریے. یہ آواز مقام علی اکبر تلک جائے. یا حسین بلند پڑے. یا نہیں 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 جوانوں کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اکبر کی بوڑھی ماں کسی ماں کے پہلو میں رو رہی ہے. اکبر کی دادی اس دروازے پہ مرثیہ پڑھ رہی ہے. ہاتھوں کو اٹھائیے بہنوں بھائیوں کے لیے, مائیں بچوں کے لیے. یا حسین یا جزاک اللہ بلند تر. یا جزاک اللہ. قبر علی اکبر تلک جائے آواز. یا حسین بلند تر. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی دوا دے گی. یا جوانوں کی عاقبت بخیری کے لیے. یا بے اولاد بہنوں کے لیے پکارے. یا حسین مرحومین کے لیے پکاریے. علی اکبر کے فرش عزا ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, عزیز بیمار ہے, شفا مانگیے. آج قبروں میں یا حسین کا صدقہ بھیجیے. ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز میں کہیے یا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عشق کا اظہار کیجئے آج پہلی مرتبہ. ایک جملہ, مجھے پتہ ہے دیر ہو چکی, ایک جملہ. آج پہلی مرتبہ زہرا کے بچوں کے گلی سے آواز آ رہی ہے. پہلی مرتبہ گلی سے کوچہ سے آواز آ رہی ہے. یا زہرا بلند آواز میں. یا جل گیا ہے دروازہ. یا بلند تر ماں کو پکار رہے ہیں. ماشاءاللہ. یا زہرا یا
اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، جو جو بیمار میں شفائیں کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ، ناسو کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ، ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ، سوچ حسینی ہو یا اللہ، فکر فاطمی ہو یا اللہ، ذکر حیدری ہو یا اللہ، عبادت سجادی ہو یا اللہ، اس مجلس کے بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرما دے یا اللہ، ان والنٹیئرز کی اس عبادت کو قبول فرما دے یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما دے۔